السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں، طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے چلانا ہے تو ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے، یہ کہا ہے خالد مقبول صدیقی نے۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب کراچی کے حوالے سے بات کریں، ایک اچھی بات ہے کیونکہ وہ سب کرتے ہیں، کراچی کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ متحدہ قومی موومنٹ کراچی والوں سے کہتی ہے اپنوں کو ووٹ دو، اب ووٹ اپنوں کا، ہم اپنے ہیں، آپ اپنے ہیں۔ یہ جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں ان کو اسپیشلی ایڈریس کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن متحدہ والے سب سے کم توجہ کراچی پر ہی دیتے ہیں، کراچی کے حالات پر ہی دیتے ہیں۔ ان کی جو توجہ ہوتی ہے، ٹائم میں اگر کراچی پر کسی نے بات کی تو جماعت اسلامی نے کی ہے، ان سے زیادہ کیے، کہیں زیادہ کی۔ جو ہونا چاہیے وہ شاید انہوں نے بھی نہیں کیا، پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی کراچی کی سیٹیں، اب کی بار تو خیر کراچی کی سیٹیں کوئی نہیں جیتا سوائے پی ٹی آئی کے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ، اب آپ دیکھیے کہ ان حالات میں گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبر بہت زیادہ ہے نا، بشیر میمن کا نام آ رہا ہے، اس پر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن ابھی برائے نام بارشیں ہوئی کراچی میں، لاہور کی بارشیں ہم نے دیکھ لیں، پنڈی کی بارشیں دیکھ لیں، پشاور کی بارشیں ہم نے دیکھ لیں، جنوبی پنجاب وغیرہ کی بارشیں دیکھ لیں، لیکن کراچی کی ان برائے نام بارشوں میں جو اب کی بار شاید 180 ملی میٹر 170 ملی میٹر اس کے آس پاس ہی ہوتی ہیں ایوریج، اتنی ہی بارشیں ہوئی ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے، آپ جب کراچی کی مختلف سڑکوں پر چلتے ہیں تو اب آپ کو صرف گڑھے ملتے ہیں بارشوں کے بعد، کیونکہ ہمارے یہاں سڑک انتہائی کچرا قسم کی بنائی جاتی ہے، اور جس طرح کا کراچی کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو کراچی کے ان مسائل پر جو اس وقت بڑے مسائل ہیں، متحدہ قومی موومنٹ آپ کو چپ نظر آتی ہے۔ جو عوام کے بڑے مسائل ہیں، یہ جو متحدہ کے وزراء ہیں یا جو لوگ ہیں، متحدہ خود متحد ہے نا، ہاں وہ اپنے لیے متحد ہے نا۔ بات یہ کہ آپ نے اس وقت جو بجلی کا مسئلہ ہے، نرخوں کا، متحدہ قومی موومنٹ کو آواز اٹھا کے دیکھا کوئی ایک بیان نہیں؟ جو کراچی کا مسئلہ ہے امن عامہ کا، اس پر کچھ مہینوں پہلے بیان آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ کچھ بات کرتے ہوئے دیکھا؟ برائے نام بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پرسوں بھی ہم بات ہوئی ہیں۔ تو یہ سلسلہ کراچی کا مسلسل جاری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے مسائل پر ایک ابھی انہوں نے ایکسپو سینٹر میں یوتھ کنونشن کے نام سے ایونٹ کیا تھا، اس ایونٹ کے سوا تو کچھ بھی نہیں کر سکی پچھلے کچھ عرصے میں۔ تو متحدہ آئی ٹی ریلیٹڈ ایونٹ تھا، تو متحدہ والی جو باتیں کر رہے نا کہ کراچی کو چلانا ہے تو ہم چلائیں گے، تو کراچی ان سے نہیں چل رہا، ان کے ساتھ نہیں چل رہا، اور کراچی چل بھی نہیں رہا۔ اس وقت جو کراچی کے حالات ہیں اس میں آپ کو یونیورسٹی روڈ درمیان میں اگر آپ حد رکھ لیں تو اس کے بعد کا جو کراچی ہے، یعنی آپ یونیورسٹی روڈ سے اگر آگے دیکھیں تو آپ کو جوہر نظر آئے گا، پھر اس سے آگے آ جائیں گے آپ تو گلشن کا ایک حصہ نظر آئے گا، اس سے آگے آ جائیں گے آپ تو ڈالمیاں وغیرہ، پھر اس سے آگے کراچی کا جو ساؤتھ ہے اور باقی کراچی ہے وہ نظر آئے گا، کلفٹن ڈیفنس گزری والا بھی اور باقی بھی۔ وہاں کی سڑکیں، وہاں کے حالات باقی کراچی سے بہت بہتر ہے۔ آپ یونیورسٹی روڈ سے اس طرف چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو کراچی ہے یہ کھدا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، حشر ہے اس کا، انڈر پاسز وغیرہ سب اس وقت برے حال میں ہیں۔ پانی کے مسائل، دیگر مسائل وہاں کے بہت زیادہ خراب ہیں۔ پل کے اس پار، پل کے اس پار، نارتھ ناصر آباد جہاں سے میں آتا ہوں وہ یونیورسٹی روڈ کے اس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ڈی ایچ آتے ہیں، ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو دیکھ لیجئے حسن اسکوائر، جی آپ اس برج پہ چڑھتے، نیچے یونیورسٹی روڈ ہے، جیسے اس طرف جاتے تو گاڑی میں جو آپ کا نسبتاً سستا فون ہے وہ آپ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اگر کوئی آئے گا تو بھائی یہ تیرا، اور جو آپ کا مہنگا فون ہوتا ہے وہ آپ کہیں دبا دیتے ہیں گاڑی میں پچھلی سیٹ وغیرہ پہ کہیں پہ، سفر کے دوران آپ لے کر ہی نہیں چلتے، رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کراچی میں۔ اور جو باہر نکلنے کا معاملہ ہے اس میں تو آپ باہر لے کر نکلتے بھی نہیں ہیں۔ شہر کے اس حصے میں جو ساؤتھ والا ہے، ڈیفنس کلفٹن گزری وغیرہ، یہاں آپ آس پاس کی دکانوں پر، مارکیٹ ایریاز میں فون ہاتھ میں کیری بھی کر لیتے ہیں، باقی کراچی میں آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو کراچی کا نوحہ ہے، المیہ ہے جو ہم نے پڑھ دیا۔ کمنگ بیک ٹو دس کہ ایم کیو ایم کراچی چلا سکتی ہے، اور ایم کیو ایم کراچی چلانے نہیں چاہتی۔ ایم کیو ایم اپنا حکومت میں حصہ چاہتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے بغیر بھی حکومت نہیں چلتی، تو وہ یہی بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب کچھ چل رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں چل رہا، لیکن ایم کیو ایم کے بغیر، ایم کیو ایم کا دال دلیا چل رہا ہے نا، ان کی دال روٹی چل رہی ہے۔ تو ایم کیو ایم والے جو ہیں، اب اس وقت خبروں میں ہے سب سے زیادہ گورنر سندھ کی پوسٹ، کہ اس پر نیا گورنر آ رہا ہے۔ خبر آئی، بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کہاں سے یہ خبر چلوائی گئی، تو خبر چلی
کہ بشیر میمن گورنر سندھ بننے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما، سابق ڈی جی FIA پولیس میں اپنی خدمات انجام دینے والے بشیر میمن بننے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سندھ کے سربراہ، سندھ کے سربراہ، گورنر سندھ. تو اس کا مطلب ہے کہ کس کی چھٹی ہو رہی ہے؟ کامران ٹیسوری صاحب. شعیب نائی والے جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں، ان کی شعیب ہی نام تھا نائی کا. نائی کا نام شعیب تھا. ٹھیک، تو کامران ٹیسوری صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، یہ بات ہمیں پتہ چلی تھی. اب کامران ٹیسوری صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ بڑی ٹھیک ٹھاک خبر ہو گئی. تو متحدہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اس سلسلے میں کوئی بھی مشاورت نہیں ہوئی کی گئی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ نہیں جا رہے. خالد مقبول صدیقی صاحب اور خواہش بھی یہی ہے، ان کی خواہش بھی یہی ہے. پہلے ان کے نزدیک گورنر سندھ کے عہدے کے لیے عبد الوسیم بھائی تھے اور باجی نسرین جلیل تھی، یہ گورنر سندھ کے عہدے کے لیے تھے. پھر کامران ٹیسوری جب گورنر سندھ بن گئے تو انہوں نے کہا ہمارے نہیں ہیں، یہ تو ان کے ہیں، ان کے. پھر اس کے بعد جس طرح یہ فاروق نسیم صاحب پہ کہتے ہیں کہ جو وزراء کوٹے میں فاروق نسیم صاحب ہیں یہ ان کے ہیں، ہمارے وزراء میں جو ہے وہ امین الحق بھائی ہیں. بس اب خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، گورنر سندھ ان کے ہیں. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ گورنر سندھ کو اپنا بنا لیا. وہ جو متحدہ کی میٹنگ سے لیکڈ آڈیوز آئی تھی ان میں ان کی بھی آڈیو آئی تھی، کامران ٹیسوری کی بھی، مصطفیٰ کمال کی بھی، خالد مقبول صدیقی وغیرہ کی. تو ان لوگوں کی لیکڈ آڈیوز آئی تھی. انہوں نے بہرحال گورنر سندھ کو اپنا بنا لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پھر متحد بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے جہاں سے گورنر سندھ آئے تھے. اچھا MQ ناراض نہیں ہو جائے گا؟ یار کتنی امپورٹنٹ بات چھوڑ رہے ہیں. جہاں سے گورنر سندھ آئے تھے اسی طرف سے یہ متحد بھی کروائے گئے تھے، متحدہ کروائے گئے تھے. یعنی متحدہ PIB، متحدہ بہادر آباد اور PSP ڈالفن والے، تو یہ سب ایک ہو گئے تھے. تو تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہاں، تو یہ لوگ ایک ہو گئے تھے. تو یہ جو ایک ہوئے، یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نہیں جا رہے. خبر کیا ہے، جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ تو اس کو تھوڑا سا انالائز کرنی. دیکھیں کون آ رہا ہے ان کی جگہ ممکنہ طور پر؟ بشیر میمن کس کے ہیں؟ PMLN والے کیا اپنا فیصلہ کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں فی الحال تو. اگر ہوتے تو وزیر اعظم کون ہوتا؟ نواز شریف وزیر اعظم ہیں؟ نہیں ہے. یہ لوگ وزیر داخلہ کس کو بنا کے بیٹھے تھے 16 مہینے؟ وزیر داخلہ 16 مہینے میں رانا ثناء اللہ کو. اب وزیر داخلہ کون ہے؟ محسن نقوی صاحب. ان کے ہیں؟ نہیں ہے. وزیر خزانہ اس سے پہلے کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب تھے. نواز شریف کے یعنی سمدھی خاندان کا اپنا آدمی، جگت وزیر خزانہ، ہر بار وزیر خزانہ. اب کون ہے؟ محمد اورنگزیب صاحب. ان کے ہیں؟ ان کے ہیں. تو مسلم لیگ نون اپنا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں گھنٹہ بھی نہیں ہے. اب مسلم لیگ نون اپنا وزیر کہہ رہا ہوں گورنر سندھ لا سکتی ہے. مشترکہ طور پر نہیں ہو سکتا فیصلہ. یہ دیکھیے منا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو لے لیجئے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کیا پیپلز پارٹی کا ہے؟ نہیں ہے. وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا تھا اگر مجھے جماعت جوائن کرنی ہوتی تو میں نون لیگ جوائن کر لیتا، لیکن اب میں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. تو یہ جس طرح کا سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں نون لیگ فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب خود نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے. وہ تو کہتے ہیں یہ لوگ تمام کے تمام، محسن نقوی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں، وہ اگر چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن جاتے. تو اس پوزیشن میں جہاں یہ لوگ اپنا کوئی بھی فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کے بارے میں کسی نے بہت اچھا کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈھیلی الاسٹک کی شلواریں پہنا دی گئی ہیں، اور یہ لوگ جو ہے مسلسل اپنی ان شلواروں کو تھامے ہوئے ہیں. اب اگر یہ اس کو چھوڑیں گے اور اپنے فیصلے کرنے کے لیے اپنی آواز، اپنے ہاتھ بلند کریں گے، تو وہ جو ڈھیلی الاسٹک کی شلواریں ہیں وہ شلواریں گرنے کا خدشہ ہے. تو یہ لوگ بلند کریں، اگر تو صرف آواز ہی بلند کریں نقار خانے میں. تو اس لیے دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کیا اپنا گورنر سندھ خود بنا سکتے؟ مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے. اب ایک اور چیز دیکھیے، کامران ٹیسوری صاحب خود اس خبر سے جو چلی نا بشیر میمن کے گورنر سندھ بننے کی، کہیں نہ کہیں بے چین تو ہوئے. کل شہباز شریف صاحب کراچی آئے ہوئے تھے، تو کامران ٹیسوری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جب بھی کراچی آتے ہیں تو میری بہت عزت افزائی کرتے ہیں. آج جب ان کا PAF شارع فیصل پر خیر مقدم کیا تو مجھے اپنے ساتھ ایکسپو سینٹر کی افتتاحی تقریب 1، وزیر اعلیٰ اس کے اہم اجلاس 2 سمیت دوسری فوڈ اینڈ ایگریکلچرل ایکسپو میں شریک چین سمیت دیگر غیر ملکی وفود کے استقبالیہ میں ساتھ رکھا. اب جب آپ کو پتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں. نہیں، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مالک میں ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، اور جس کو دلا رہے ہیں وہ خود اس کی اپنی حیثیت دیکھ لیں آپ. وزیر اعظم کی فرمائش پر ہی
اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے انہیں ہر پروگرام میں لے کر گیا. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الفت کی نئی منزل کو چلا کوئی ڈال کے باہیں باہوں میں, دل توڑنے والے دیکھ کے چل, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. کامران ٹیسوری صاحب کی جانے کی خبر پہلے بھی آئی تھی, تب بھی 2 سے 3 پروبیبل نام آئے تھے. ایک بیرون ملک سے بھی نام سننے میں آ رہا تھا کہ وہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ کسی اور ارادے کے ساتھ. کامران ٹیسوری کا جانا خارج از امکان ہے. خارج از امکان تو کچھ بھی نہیں ہے نا ہمارے یہاں. کیا نواز شریف کا واپس آنا آپ کو لگتا تھا ہو پائے گا؟ تو وہ بھی واپس آ گئے. اب جب نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو کامران ٹیسوری بھی جا سکتے ہیں, اور لیکن فی الحال nothing is permanent but change یہ کہتے ہیں نا انگلش میں, تو کامران ٹیسوری صاحب بھی جا سکتے ہیں. بھائی جو جسے کہتے ہیں ناگزیر تو کوئی بھی نہیں ہے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو خود کو ناگزیر سمجھتے تھے. عمران خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو بس بندہ آیا کس لیے ہے؟ جانے کے لیے آیا ہے. کامران ٹیسوری صاحب جا سکتے ہیں, لیکن ابھی کی خبر یہ ہے کہ بہت مشکل ہے. بشیر میمن والی خبر کہیں سے چلوائی گئی ہے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.